فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ تو آج سورہ حج کی آیت نمبر 45 سے بیان ہے۔ پس ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو ظالم تھیں، سو اب وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے غیر آباد کنویں اور بہت سے مضبوط محل۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، سو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے یہ سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہوتے جن سے یہ غور سے سنتے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینے میں جو دل ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر والے بھی انہوں نے بھی لکھا، امام ابن ابی الدنیا نے کتاب التفکر سے اپنی سند کے ساتھ یہ ایک روایت بیان کی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ اے موسیٰ، آپ لوہے کی 2 جوتیاں بنائیں اور لاٹھی لے لیں اور زمین میں سفر کریں، پھر آثار قدرت اور عبرت کی نشانیاں دیکھیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا لوہے کی جوتیاں لے لیں، بنائیں اور لاٹھی لیں اور زمین میں سفر کریں اور اللہ کی قدرت کے آثار دیکھیں اور عبرت کی نشانیاں دیکھیں۔ وہ جو لوہے کی جوتی ہے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، لاٹھی ٹوٹ جائے گی، مگر اس کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں اور عبرت کی نشانیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو معلوم ہوا کہ ان مقامات کو دیکھنا جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور ان قوموں کے بارے میں سننا جن پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا، عبرت اور نصیحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ورنہ قرآن ہمیں اس چیز کا حکم نہ دیتا۔ یہ اللہ کا فرمان نہ ہوتا۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان مقامات کو دیکھنا جن مقامات کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور ان قوموں کے متعلق سننا ان کے قصے اور کہانیاں جن پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا تھا۔ قرآن دیکھ لیں، جگہ جگہ انہی قوموں کا ذکر چل رہا ہے۔
انہی قوموں کا ذکر چل رہا ہے جن پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا. یہ عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. اگر یہ عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے فائدہ مند نہ ہوتا تو اللہ کبھی نہ فرماتا کہ جن جگہوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جن مقامات کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان کو دیکھا جائے، یا جن قوموں کے بارے میں جن پر اللہ کا عذاب ان کو سنا جائے. یہ بہترین چیز ہے عبرت کے لیے بھی اور نصیحت کے لیے بھی، ان دو چیزوں کے لیے. اب دیکھنے اور سننے سے فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب دل سے غور اور فکر کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا جائے. جب آپ کے دل میں غور اور فکر کرنے کی صلاحیت موجود ہو. اب جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو اب آپ کو ان کا فائدہ ہوگا، اور ان کو دیکھنے اور سننے سے فائدہ اٹھایا ہی اسی صورت میں جا سکتا ہے جب کہ آپ کا دل ان چیزوں کو غور اور فکر سے دیکھے اور سنے. تو اگر کوئی شخص ان مقامات کو دیکھے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، یا ان قوموں کے متعلق سنے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور وہ ان چیزوں کے اوپر غور اور فکر نہ کرے، تو وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتا. عبرت اور نصیحت اس کو تب حاصل ہوگی جب اللہ کے حکم کے مطابق وہ ان مقامات کو بھی دیکھے گا، اور سر کی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، دل کی آنکھ سے دیکھے گا. دل کی آنکھ سے دیکھے، یعنی جب ان کو دیکھے گا تو ان میں غور و فکر کرے گا. ہم نے ایسی دیکھی دنیا میں، بے شمار کنویں ایسے دیکھے، بے شمار ایسے شہر دیکھے. میں خود اپنی آنکھوں سے بے شمار ایسے شہر دیکھ کر رہے ہوں جو کہ سینکڑوں ہزاروں سال پرانی، مگر ان کے آثار آج بھی موجود ہیں. وہاں کنویں بالکل بے عین نہیں جیسے قرآن کریم میں یہاں بیان فرمایا گیا جن سے. تو جب تک وہ دل کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، وہ ان چیزوں سے نصیحت اور عبرت پا ہی نہیں سکتا، نہیں پا سکتا. اللہ نے فرما دیا. تو جب بھی کسی ایسے مقام سے گزر ہو جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو، یا عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم کے واقعات سنیں، تو حکم یہ ہے کہ ان واقعات کو دل کی نگاہ سے دیکھو بھی، ان مقامات کو دل کی نگاہ سے دیکھو بھی، اور ان واقعات کو دل کے کانوں سے سنو بھی، ان واقعات کے جن سے. اب جب یہ کیفیت ہوگی تو اب اللہ کے عذاب کا خوف اور اللہ کی نافرمانی کا ڈر، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور اس کی اطاعت گزاری کرنے میں اب ایک روحانی مدد حاصل ہوگی. تو اب معلوم ہوا کہ جس کا دل بصیرت کی نظر سے اندھا ہو، وہ تمام ظاہری اسباب ہونے کے باوجود دین کا راستہ پانے، دین کا راستہ حاصل کرنے، یا حق اور ہدایت
کے راستے پر چلنے سے محروم رہتا ہے، محروم رہتا ہے۔ جس کے پاس بصیرت نہیں ہے، بات بصارت کی نہیں ہے، بات بصیرت کی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھا وہ نہیں ہے جس کے پاس آنکھیں نہ ہوں۔ حضور نے فرمایا اندھا وہ نہیں ہے جس کے پاس آنکھیں، یعنی اندھا وہ نہیں ہے جو ظاہری آنکھوں سے محروم ہو۔ اندھا وہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا اندھا وہ ہے جو بصیرت سے محروم ہے، اور بصیرت ان آنکھوں سے نہیں سمجھی جا سکتی، اس کی آنکھ سے دیکھی جاتی ہے، بصیرت جن سی ہے۔ اسی لیے غالباً علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا دل، دل کیا چیز ہے۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ فرماتی جس شخص کا دل بصیرت سے روشن ہو، وہ بندہ ہے جو نفسانی خواہشات اور شہوتوں کے اوپر غالب رہتا ہے۔ وہی بات آ گئی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھا وہ نہیں ہے جس کے پاس دو آنکھیں نہ ہوں، اس کے سر کی آنکھیں نہ ہوں۔ اندھا وہ نہیں ہے جس کے پاس ظاہری آنکھیں نہ ہوں۔ حضور نے فرمایا اندھا وہ ہے جس کے پاس بصیرت نہ ہو۔ اور بصارت آپ کو یہاں سے ملتی ہے، بصیرت آپ کو یہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ بصیرت کی نگاہیں آپ کے دل کے اندر ہیں، وہ آپ کے سر کی آنکھوں میں نہیں ہیں۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا سہل نے کہ جس شخص کا دل بصیرت سے روشن ہو، جس کا دل بصیرت سے روشن ہو گیا، جو حضور نے فرمایا، جو قرآن کہہ رہے ہیں، جن آیات کی تفسیر چل رہی ہے کہ جس کا دل بصیرت سے روشن ہو، یہ بندہ ہے جو نفسانی خواہشات اور شہوتوں پر غالب رہتا ہے۔ اور جب وہ دل کی بصیرت سے اندھا ہو جائے تو اس پر شہوت غالب آ جاتی ہے اور غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ جب وہ بندہ دل کی بصیرت سے اندھا ہو جائے، جب دل کی بصیرت ختم ہو گئی، اب تو رہی بصارت گئی ہے سر کی دو آنکھیں، یہ وہ بندہ ہے کہ اس کا بدن گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور وہ کسی بھی حالت میں حق کے سامنے گردن نہیں جھکاتا۔ لیکن جس کو بصارت حاصل ہے، بصیرت حاصل ہے، وہ شخص ہے جو حق کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، حق اور سچ بیان کرنے میں۔ اصل چیز یہ کہ اللہ تعالی سے سر کی آنکھوں کی بجائے دل کی آنکھیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دل کی بصیرت سے اندھا ہونے سے محفوظ رکھے، کیونکہ نقصان اس کا ہے۔ سر کی آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں اس کا تو کوئی کیا نقصان ہے۔ کاظمی شاہ صاحب ملتان شریف والے فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں عام سطح کے لوگوں اور عرف کے مطابق خطاب کیا گیا ہے۔
عام سطح کے لوگوں، صرف اور صرف علماء اور مفتیوں اور بہت اونچے پائے نہیں. کاظمی شاہ صاحب فرماتے تھے کہ قرآن مجید میں عام سطح کے جو لوگ ہیں اور عرف کے مطابق اللہ خطاب فرماتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے، اور عقل اور سائنسدانوں کی اصطلاح میں اس کے اندر خطاب نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر عقل اور سائنس اور اعلیٰ درجے کے دماغوں کے مطابق اس قرآن کے اندر خطاب فرماتا تو لوگوں کی سمجھ سے باہر تھا اس کو سمجھنا کہ وہ کیا فرما رہے جلد سے. تو لوگ اس سے پھر فائدہ نہ اٹھا پاتے ہیں. اب یہ بندہ حقیر کہتا ہے کہ یہ تو اس ذات کا معاملہ ہے جہاں پر علوم ختم ہو جاتے ہیں، جا کے کوئی وہاں اس کی کوئی انٹرپریٹیشن ہے ہی نہیں. سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، سارے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، اللہ کے علم اور اس کی قدرت میں جو اس کو بیان، اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں جو خطاب فرمایا وہ عام سیدھے سادے عام لوگوں کی اور عرف کے مطابق خطاب کیا لوگوں سے. آج کوئی بندہ ایک چھوٹا سا قاعدہ پڑھ لے تو وہ مفتی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور ایسی زبان میں خطاب کرے گا کہ سامنے کسی بچے بوڑھے نوجوان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوگا. فقط اپنی ایک اپنی پریزنٹیشن کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ. میرے حضور قبلہ کعبہ عالم جلمئی فاضل الوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب امین علم لدنی، حقیقت میں جو صاحب امین علم لدنی ایسی زبان میں خطاب فرماتے تھے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے سے بڑے مفتی مولوی کو ہر بات سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی، ہر بات سمجھ میں آتی تھی. یہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو ظالم تھیں، سو اب وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے غیر آباد کنویں اور بہت سے مضبوط محل ہم نے جو ان سے. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي في الصدور. کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے یہ سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہوتے جن سے یہ غور سے سنتے. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اللہ فرما رہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں.
اور جب وہ اندھے ہو جائیں تو پھر آپ کو جو مرضی دکھا دیا جائے، قرآن حدیث، پھر آپ کے سامنے 10 حدیثیں رکھ دی جائیں، کوئی کہے گا یہ ضعیف ہے، کوئی کہے گا یہ فلاں ہے، کوئی کہے گا یہ، کوئی کہے گا یہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھی ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔